اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ سورہ صاد آیت 71۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، بس میں جب اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ حضرت آدم کی تخلیق کے موقع کے اوپر حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے کئی بار اس کا ذکر ہو چکا ہے اور اس کی ہم نے تشریح بھی کی ہے کہ زمین کی عمر آج کل لوگوں کے حساب سے تو کروڑوں سال ہے۔ اس زمین کو، یہ زمین پہلے آباد نہ تھی، یعنی یہاں پر حیات نہ تھی، زمین میں حیات نہ تھی، اس لیے کہ زمین آگ کا بگولا تھا۔ سب کا اتفاق ہے کہ ابتدائی زمانے میں زمین میں حیات ممکن نہ تھی، آتشین کرہ تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر پانی گرتا ہے اور اس زمین کو زندگی کے لیے سازگار بنایا جاتا ہے۔ زمین میں پہلے حیات نہ تھی، سب کا اتفاق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیات سے نکل آتی ہے، حیات کا سرچشمہ حیات ہی ہے۔ مردہ چیز سے حیات نہیں آ سکتی، یہ بھی طے مسلمات میں سے ہیں۔ آج کل زندگی کا سرچشمہ زندگی ہی ہوتی ہے، مردہ مادے سے حیات نہیں نکل آتی۔ اچھا جی، جب یہ دو مقدمے آپ کے سامنے آ گئے، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ زمین میں حیات نہ تھی، یعنی ممکن نہ تھی حیات۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے حیات سے آتی ہے۔ پھر زمین میں حیات کہاں سے آئی؟ یہاں تو حیات تھی نہیں کہ حیات سے آئے۔ ٹھیک ہے، اس جگہ ایک استدلال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ حیات سے آتی ہے، زمین میں حیات نہیں تھی، پھر حیات کہاں سے آئی؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اس کو ہمارے بعض محققین قبول نہیں کرتے، اس بات کو۔ کس بات کو؟ یہ حیات کہاں سے آئی آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو جہاں جہاں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے وہاں اللہ کو رکھتے ہیں۔ کل کو اگر پتہ چل گیا تو پھر اللہ کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی طریقہ استدلال نہیں ہے۔ زمین میں حیات نہیں تھی، حیات سے آتی ہے، پھر زمین میں حیات کہاں سے آئی؟ کوئی اور صورت نہیں ہے، بس اللہ نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اس طرز استدلال کو ہمارے بعض محققین نہیں مانتے، رد کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے کہ حیات
جو ہے وہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ابھی 2000 میں ایک راز کا تھوڑا سا انکشاف ہو گیا ہے، ایک راز کا انکشاف ہو گیا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، اس پر توجہ اگر دی جائے بہت اہم بات ہے۔ وہ راز اس طرح انکشاف ہوتا ہے کہ پتہ چلا، ابھی پتہ چلا 2000 میں، سن 2000 میں پتہ چلا ڈی این اے میں موجود جو 2 تاریں ہوتی ہیں ان میں 3 ارب سالمے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، 3 ارب سالمے۔ وہ ڈی این اے وہ خلیہ جسے آپ نہیں دیکھ سکتے، 2 لاکھ گنا بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر جو موجود ہے زندگی کا دھاگا کہتے ہیں اس کو، اس میں 3 ارب سالمے ہیں، 3 ارب۔ تین ارب سالمے جب منظم طریقے سے آپس میں جڑتے ہیں تو پھر وہاں سے حیات کے رمق نکل آتی ہے، حیات پھوٹتی ہے وہاں سے۔ 3 ارب سالمے منظم طریقے سے ایک خاص نظام کے تحت 3 ارب سالمے آپس میں جڑتے ہیں تو زندگی کی کرنٹ آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ موقف نہیں بدلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کس طرح پیدا کیا ہے؟ 3 ارب سالموں کو جوڑ کر یہ پیدا کیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھو۔ اس کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ کیا ہے کہ یہ کائنات جو ہے اتفاقاً وجود میں آئی ہے، خود سے وجود میں آ گئی ہے، بیٹھے بیٹھے کسی خالق نے نہیں بنایا، خود سے وجود میں آیا ہے، صدفتاً تصادف کا قائل ہے۔ تصادف والوں سے ہم کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہ 3 ارب سالمے آپس میں تصادفاً جڑتے ہیں، ایک خاص ترتیب سے کہا سائنسدانوں نے، خاص ترتیب سے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے تو حیات کی کرنٹ وجود میں آ جاتی ہے۔ 3 ارب سالمے اتفاقاً ترتیب سے جڑنا ناممکن ناممکن ناممکن۔ کسی ماہر نے ایک طریقہ استدلال بنایا ہے کہ آپ 10 ٹوکن ان کے اوپر نمبر لگائیں 1 سے 10 تک، 10 ٹوکن جیب میں ڈال دیں، ان کو ملائیں، ملانے کے بعد ایک ٹوکن نکالیں، 10 ٹوکن میں سے پہلا نمبر جو ہے نکل آنا، یہ 10 میں سے ایک امکان ہے، 10واں نکل سکتا ہے، 9واں نکل سکتا ہے، 10 امکانات ہیں، ان میں سے ایک امکان ہے کہ پہلا نکل آئے۔ پھر آپ اس کو دوبارہ جیب میں ڈال دیں، ہلا دیں، ہلانے کے بعد آپ پھر ایک اور ٹوکن نکالیں، اس مرتبہ جو ٹوکن ہے وہ دوسرے نمبر کا ٹوکن نکل آنا 100 میں سے ایک، یہ 10 10 میں ضرب کھاتا ہے کیونکہ پہلے ایک تھا،
وہ 10 میں سے ایک تھا، اب یہ 2 ہو گیا، یہ 10 میں ضرب کھاتا ہے، 2 کے ساتھ 1، 2 کے ساتھ 2، 2 کے ساتھ 3، 2 کے ساتھ 4، یہ 10 میں ضرب کھاتا ہے، 100 میں سے ایک۔ پھر اس کو آپ جیب میں ڈال دیں، پھر ہلائیں، اب اس کے بعد نکالیں گے آپ تو 1000 میں سے ایک، اس کو پھر جیب میں ڈالیں، اور چوتھا نکالنے کے لیے 1,00,000 میں سے ایک، پانچواں نکالنے کے لیے 10,00,000 میں سے ایک، چھٹا نکالنے کے لیے 1 کروڑ میں سے ایک، بالآخرہ 1 سے لے کر 10 تک ترتیب سے نکل آنے میں 1 کھرب میں سے 1 امکان ہے، ٹھیک ہے؟ 1 سے 10 تک اتفاقاً 1 سے لے کر 10 تک اتفاقاً نکل آیا، جب میں ڈالتا رہا پھر اتفاقاً نکل آیا 10، 1 کھرب میں سے 1 امکان ہے۔ اگر یہ ٹوکن جو ہے 10 نہ ہو، 100 ہو، 200 ہو، 1000 ہو، یا یہاں عرب ہے 3 ارب ٹوکن، 3 ارب ٹوکن آپس میں ترتیب کے ساتھ اتفاقاً جڑ جاتے ہیں اور اتفاقاً حیات وجود میں آ گئی، اصلاً عقل انسانی کے لیے ناممکن، 10 ٹوکن ناممکن ہے، 10 ٹوکن ترتیب سے نکل آنا ناممکن ہے۔ آپ اپنے بریف کیس کا جو ہے وہ تالا لگاتے ہیں، اس میں کتنا نمبر ہوتا ہے؟ صرف 3، آپ نے ایک ترتیب سے رکھا ہے 9، 8، 10، اور کوئی اس کو گھماتا ہے، وہ 9، 8، 10 اتفاق سے نکل آنا بہت مشکل ہوتا ہے، تبھی تو یہ تالا ہے جی۔ اب 10 ٹوکن جو ہے وہ ترتیب سے نکل آنا ممکن نہیں ہے، 3 ارب ٹوکن ترتیب سے اتفاقاً نکل آئے اور حیات وجود میں آئے، کیسے ممکن ہے؟ زمین میں حیات نہیں تھی، حیات سے نکل آتی ہے، پھر زمین میں حیات کہاں سے آئی؟ یہ پتہ چل گیا زمین میں حیات کہاں سے آتی ہے، حیات سے نکل آتی ہے، اور حیات سے نکل آنے کا طریقہ کبھی پتہ چل گیا کسی حد تک۔ زمین میں حیات کافی مدت سے آئی ہوئی تھی، پہلے بھی بتایا آپ کو کہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آدم سے پہلے کون تھا؟ فرمایا آدم سے پہلے آدم۔ میں عرض کر رہا ہوں آدم سے پہلے کون تھا؟ آدم۔ فرمایا تو اگر 100 بار پوچھو تو میں 100 بار یہی جواب دوں گا، آدم سے پہلے بھی اس زمین میں مخلوقات تھیں، وہ عقل و خیرت کے اعتبار سے کس قسم کے تھے، بہرحال یہ ہمارا جو جد اعلیٰ ہے آدم، اس کے تخلیق کا جب وقت آ گیا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں بشر بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح کرتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو بنانے کی؟ اللہ کسی ضرورت کے تحت نہیں۔ بہرحال فرشتوں سے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے میں اس کو کیوں بنا رہا ہوں۔ یہ اولاد آدم، یہ زمین میں جو مخلوق ہے، یہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ارتقاء پذیر مخلوق،
جی پہلے معلومات کی حقیقت کا ہم کو علم نہیں ہے وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بعض غاروں میں جو ہے وہ انسان کی کھوپڑی جو ہے وہ نکل آئی ہے، وہ 2 لاکھ سال کی ہے، 2 لاکھ یا 1 لاکھ اس کے کھوپڑیوں کی عمر ہے۔ وہ اس قسم کا انسان تھے، اس کی کیا استعداد تھی، لیکن یہ انسان جو حضرت آدم کے اولاد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک استعداد اور ایک قابلیت کے تحت بنایا۔ اس میں بڑی استعداد اور قابلیت ودیعت فرمائی، ارتقاء پذیر انسان، ارتقاء پذیر۔ شروع میں حضرت آدم، ان کے 2 بیٹے آپس میں حسد وسد کی بنیاد پر جو ہے قتل کیا، تو اپنے بھائی کا لاش چھپانا نہیں آتا تھا۔ شروع والا انسان سادہ کچھ آتا جاتا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایک کوے نے زمین کھودی تو سمجھ میں آیا اچھا زمین کھود کے اس کو چھپا سکتے ہیں۔ کوا آج تک وہی کوا ہے، کہتے ہیں نا کوا جانوروں میں سب سے زیادہ ہوشیار کوا ہوتا ہے، لیکن کوا وہی ہے، آج تک کوئی ارتقاء نہیں ہے۔ انسان کہاں پہنچ گیا ہے ارتقاء میں؟ یہ ارتقاء پذیر انسان نے روئے زمین پر آنا ہے۔ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، اس لیے فرشتوں سے کہا کہ اس کی تعظیم کرو۔ یہ ایک ایسا وجود زمین کے اوپر میں لا رہا ہوں، اس کو تم لوگ تسلیم کرو، وہ عظیم ہے تم سے زیادہ۔ جی فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں، سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا میں نہیں مانتا، ہم سے عظیم ہے وہ۔ کیا عظیم ہے؟ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اور فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے جو اکڑ بیٹھا، تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تکبر کیا ہے یا تو عالین میں سے تھا، آدم سے بھی اوپر تمہارا درجہ تھا، یا تکبر کیا تو نے اپنا آپ کو بڑا سمجھا۔ لما خلقت بیدی، جس کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، ید اس قوت اور طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ید۔ اور اولو الایدی آیا تھا حضرت داؤد کے بارے میں کہ وہ طاقتور تھا، اور خلقت بیدی میں نے اپنے طاقت سے۔ اس کو برائے تاکید جو ہے ذکر کیا کرتا ہے، برائے تاکید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہتے ہیں دیکھتا انسان آنکھوں ہی سے ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھا کیوں کہتے ہیں؟ تاکید کے لیے، وضاحت کے لیے، میں نے اپنے آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ وضاحت کے لیے فرماتا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے، اپنی قدرت سے، یہ تاکید کے لیے میں نے بنایا، میرا ساختہ و بافتہ ہے۔ عالین کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ ہستیاں تھیں جو عالین میں سے ہے، وہ اس سجدے میں شامل نہیں تھے۔ بہرحال وہ اس پر کوئی روایت نہیں ہے تو ہم اس تفسیر کی طرف نہیں جاتے۔
قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا ہے سجدہ کرو آدم کے لیے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آدم جو ہے وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں مجھ سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے خلق کیا ہے مجھے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آدم کو مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ آتش کی حیثیت زیادہ ہے۔ میں آتشی مخلوق ہوں، یہ خاکی مخلوق ہے۔ اس نے قیاس کیا خاک پر آتش کو فضیلت حاصل ہے۔ قیاس، خاک پر آتش کو فضیلت حاصل ہے۔ اس قیاس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں کہ آتش کو خاک پر کیوں کس طرح فضیلت حاصل ہے۔ یہ موقف بھی صحیح نہیں تھا اور یہ قیاس ہے، قیاس۔ اس نے کیا اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس ہے۔ قیاس کے سلسلے میں یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض مذاہب جو ہے وہ قیاس کو ادلہ میں شامل کرتے ہیں، ہم اس کو دلیل میں شامل، ادلہ میں شامل نہیں کرتے، چونکہ قیاس ذاتی رائے سے ہوتا ہے۔ قیاس ذاتی رائے سے ہوتا ہے۔ قیاس سے کس طرح احکام کا وہ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے، آبادی بستی ہے، وہاں مسجد تھی، وہ بستی اجڑ گئی، وہ مسجد جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو حکم دیتے ہیں وہ مسجد واقف کو واپس جائے گی۔ مسجد واقف کو واپس جائے گی۔ اس پر کوئی روایت ہے، حدیث ہے، آیت ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کیسے آپ حکم لگا رہے ہیں؟ یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں قیاس کر کے۔ کس پر قیاس کیا ہے آپ نے؟ ایک میت ہے، اس کے لیے کفن تیار کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ میت جو ہے ہاتھ سے نکل گیا، پھسل گیا، سمندر میں غرق ہو گیا۔ مثلا تو پھر وہ کفن جو ہے وہ وارث کو واپس جاتا ہے۔ میت کا کفن وارث کو واپس جاتا ہے، لہذا مسجد واقف کو واپس جائے گی۔ یہ قیاس ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس قیاس، یہ ذاتی رائے ہے، ذاتی رائے سے اس حکم کو اس حکم کے اوپر قیاس کیا ہے، اس کو ہم حکم شرعی کے لیے دلیل نہیں قرار دیتے۔ قیاس ہے اور ایک استحسان ہے وغیرہ۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور یوم جزا تک تم پر میری لعنت ہے۔ یوم الدین یعنی قیامت تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا اے میرے مالک مجھے انظرنی مہلت دے دو، الی یوم یبعثون لوگوں کے مبعوث ہونے تک مجھے مہلت دے دو۔ قال فإنک من المنظرین، تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم۔ ابلیس نے کہا تھا الی یوم یبعثون، جواب میں فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک تم کو مہلت دی جاتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے
ابلیس کو کیوں مہلت دی، ابلیس کو چھٹی کیوں دی، اس لیے کو میدان کیوں دیا؟ ختم کر دیتے اس بدبخت کو، ہم لوگ گمراہ نہ ہوتے، ہم آزاد ہوتے اس کے وغیرہ وغیرہ۔ جی اگر ابلیس کو مہلت نہ دیتے، اور اگر ایک دوسرا آپ کے اندر بھی تو ایک وہ رکھا ہوا ابلیس ہمارے اندر، وہ ہے ہمارے خواہشات۔ جی ہمارے خواہشات بھی تو ہم کو ادھر ادھر لے جاتی ہیں، گمراہ کر دیتی ہیں۔ خواہشات کو بھی ختم کر دیتے، ابلیس کو بھی ختم کر دیتے، اور پھر معاملہ یک طرفہ ہو جاتا۔ جی معاملہ جب یک طرفہ ہو گیا تو پھر آزمائش نہیں ہو سکتی، ارتقاء نہیں ہو سکتا، مکلف نہیں بنا جا سکتا، ثواب و عذاب کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی اس لیے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، مکلف بنانے کے لیے، اور انسانوں کو آزمائش دینے کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ ان کو ابلیس جیسے دشمن کا سامنا کرنا پڑے۔ اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، خواہشات ہے، جو تمہارے دونوں پہلوں کے درمیان ہے، تمہارے اندر وجود کے اندر جو خواہشات، وہ اعدى عدوك سب سے بڑا دشمن ہے۔ سب سے بڑا فاتح وہ ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر فتح حاصل کرتا ہے۔ جی اس طرح آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اور انسان کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے، اور تکلیف مکلف بنانے کا جو فلسفہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔